یہ بتائیے علامہ صاحب کہ سرکار علیہ السلام اور اہل بیت اطہار ان کی جو عبادات میں خشوع و خضوع ہے، ظاہر ہے اس کو تم سمجھ سکتے نہیں، ہاں اپنے کیف اور اپنے یوں کہہ لیجئے کہ کم علمی کے مطابق بس بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ذرا واقعات بتائیے، کتنا لطیف عبادت کا انداز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خشوع خضوع فاؤنڈیشن سٹون ہے، ٹھیک ہے، اساس اور بنیاد ہے عبادات کی، اور جب فاؤنڈیشن سٹون کو سرکا دیا جائے گا تو پوری عمارت منہدم ہو کے رہ جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی. ایسا ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسالت امام علیہ السلام کا خشوع خضوع کیسا تھا. ہماری اور ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ذرا، اور اہل بیت اطہار کا وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. ہماری تو سوچ کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے. ایسا ہی میں روایت لے رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام مصلی پہ تشریف لائے، صدیقہ کائنات گھر میں تشریف فرما تھی، آپ حجرے کے اندر تھے. جب مصلی پہ آپ تشریف فرما ہو گئے تو صدیقہ کائنات نے کوئی سوال کیا یا بات کی، اور آپ نے فرمایا من انتے، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں لرز کے رہ گئی کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اللہ، جا کہ آپ کے ازواج میں سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ میں آپ کی ہوں. مجھ سے پوچھتے من انتے، آپ کون ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ان عائشہ تو، میں عائشہ ہوں. فرمایا من عائشہ تو، یہ عائشہ کون ہے؟ اللہ، میں پھر لرز گئی، مجھ سے پوچھتے عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا بنت ابی بکرین، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. فرمایا من ابا بکرین، یہ ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا ابن ابی قحافہ. من ابو قحافہ، یہ ابو قحافہ کون ہے؟ اللہ اکبر. تو فرماتی ہیں کہ میرے پورے وجود کے اندر جو ہے لرزہ طاری ہو گیا، اور میں خاموش ہو کے ایک طرف ہٹ گئی اور انتہائی پریشان ہو گئی کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، نے میرے والد کو پہچانا، شب و روز ان کے ساتھ بسر ہوتے ہیں، اور میں محبوب ترین زوج ہوں، پھر مجھے نہیں پہچان رہے. جب آپ عبادت سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا یہ آج کیا ہوا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقتن، مجھ پر بسا اوقات ایسا وقت آتا ہے میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، لا یسعونی فیہ ملک مقرب، اس وقت نہ تو کہ مقرب فرشتہ درمیان میں آ سکتا ہے، ولا نبی مرسل، نہ نبی مرسل درمیان میں آ سکتا ہے، میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے درمیان میں، اور کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کے خشوع کا عالم تھا، یہ آپ کے خشوع کا عالم تھا کہ گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ دیکھ لیا کہ میرے دائیں کون ہے بائیں کون، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ، نماز میں اتنا استغراق اور اتنا انہماک ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنے دائیں بائیں کی خبر نہیں ہونی چاہیے، اتنا انہماک ہے. بات آپ نے اہل بیت اطہار کی تو میں یہاں سب سے پہلے علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کا حوالہ دوں گا کہ جب آپ نماز کے لیے تیار ہوتے تو آپ پر روح المانی میں درج ہے یہ بات، آپ پر کب کبھی طاری ہو جاتی، اور صحابہ اور آپ کے ساتھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آپ کا پورا وجود لرزہ بر اندام ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا رنگ متغیر کیوں ہوتا ہے اور میں کیوں لرزہ بر اندام ہوتا ہوں، میں کیوں، میرا وجود کیوں لرزتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو فرشتوں کو پیش کیا، انہوں نے معذرت کر لی یا اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بالکل. پہاڑوں پر کیا، جنوں انس پہ جنات پہ کیا، لیکن کسی نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا. ایک انسان ابن آدم نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے. آج اس امانت کے لوٹانے کا وقت ہے، تو کیا ہم اس اہل ہیں کہ رب کی امانت کو واپس لوٹا سکیں؟ جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ابن آدم نے اس امانت کو اٹھایا. اگلی بات جو بڑی ہی آپ کے لیے انشراح صدر کا باعث ہوگی کہ اہل بیت اطہار کا خشوع خضوع کیسا تھا. پہلے میں مقام بتاؤں، امام زین العابدین آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسالت امام علیہ السلام کے پاس موجود تھا، حاضر خدمت تھا. اچانک امام علی مقام جو ہے وہ چھوٹے بچے تشریف لائے دوڑتے ہوئے، اور آپ نے اپنی دائیں ران پہ بٹھا لیا. فرمایا یا جابر یولد لابن ھذا ابن یقال علی لہ علی، فرمایا کہ اے جابر یہ میرا بیٹا جو ہے نا، میرا بیٹا، امام اشارہ کے امام حسین کی جانب، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا. اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر اذا کان یوم القیامت، اور جب قیامت کا دن ہوگا، نادا منادی من بطنان العرش لیقم سید العابدین فیقوم ہوا، عرش کے پردوں سے آواز آئے گی کہ آج عابدین کے سردار کھڑے ہو جائیں، تو میرے اس بیٹے کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، ان کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا. اب آپ اس مقام پر غور کیجئے کہ سید العابدین
آپ کا لقب اور آپ کا ٹائٹل ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی پوری امت میں سب سے زیادہ جو عابد اور زاہد، ان کے سردار جو ہیں امام زین العابدین ہیں، اور سید الساجدین بھی ہیں. ہاں سید الساجدین بھی ہیں. بجا فرمایا آپ نے. اور اس پر آپ اپنا ان کا مقام دیکھیے کہ جنت کی بشارت ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے بیت اللہ کے غلاف سے چمٹ کے رو رہے ہیں، اور سر رات روتے لپٹ کے رو رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں جتنی تیری زمین پر ریت ہے اس کے ذرات ہیں، جتنے خاک کے ذرات ہیں، سمندر کے جتنا پانی اس کے جتنے قطرے ہیں، میرے گناہ اتنے زیادہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. رات بھر روتے رہے، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے. جب تہجد کی اذان ہوئی، وقت ہوا تو لوگوں نے بیت اللہ سے پیچھے ہٹا کے دیکھا، جب چادر الٹی تو امام زین العابدین تھے. اللہ اکبر.